خواتین حضرات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ہم گفتگو کریں گے خورشید احمد ندیم صاحب سے۔ خورشید صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی، آپ اس پر کیسے تبصرہ فرمائیں؟ میرا خیال ہے کہ اصطلاحوں کے مفہوم سے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصطلاحیں ایک خاص سماجی اور سیاسی پس منظر میں جنم لیتی ہیں، اور پھر ان کے مفہوم کو آپ ان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں تک سیکولرزم کی اصطلاح کا تعلق ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تعلق وہاں کی یورپ کی ایک خاص فضا سے ہے جس میں مذہب پاپائیت کے روپ میں سامنے آئی تھی، اور اس کے بارے میں ایک رد عمل ہمارے سامنے آیا، اور پھر سیکولرزم کی طرف لوگ جو ہیں وہ لوگوں نے رجوع کیا۔ اب ہم جب پاکستان کو یا سب کانٹیننٹ کو دیکھتے ہیں اس کانٹیکس میں، تو بالعموم ہمارے سامنے اسی اصطلاح کے پس منظر میں چیزوں کا مفہوم متعین ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے الگ ہو کے صرف مفہوم کو لے کے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جمہوری ریاست جو مسلمانوں کی ہوگی، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے تو وہ ان معنوں میں سیکولر نہیں ہوگی جن معنوں میں کوئی مغرب کی ریاست سیکولر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ریاست جمہوری ہوگی تو اصلاً یہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے اس بنیادی ٹرم کے ساتھ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو ریاست سے الگ ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریاست کی تشکیل کریں گے اپنے اس نظام فکر کے تحت جو جمہوری ہے، تو اگر مسلمان معاشرہ بحیثیت مجموعی مرتد نہیں ہو گیا تو اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر جو قانون سازی کریں گے، جو ویلیو سسٹم لے کے آئیں گے، وہ اسلام کو اس میں بہرحال ایک ایج حاصل ہوگا جو دیگر ادیان میں اس کو نہیں ہوتا، یا دیگر ادیان کو اس سوسائٹی میں، اس ریاست میں نہیں ہوگا۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ تو قائد اعظم جو بات کہہ رہے تھے وہ نہ تو وہ بات اس طرح سے غلط ہے جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اصل میں کنفیوژن وہاں ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستان کی تاریخ کو ذرا سا غور کیجئے نا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اس وقت جو مقدمات پیش ہو رہے تھے اس میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، جماعت اسلامی یا یہ لوگ ایک اسلامی ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ سامنے آ رہے تھے۔ دوسری طرف کانگریس تھی جو سیکولرزم کے اس روایتی تصور کے ساتھ سامنے آ رہی تھی۔ ان کے درمیان مسلم لیگ تھی جو مسلم نیشنلزم کے تصور کے ساتھ سامنے آ رہی تھی۔ اس وقت مسلم لیگ کو جب آپ الگ کرتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے، تو دراصل آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں اس اسلامی ریاست کے تصور سے جو مولانا مودودی یا ان کے معتقدین یا ان کی فکر سے متاثر لوگ پیش کر رہے تھے۔ یہاں تک تو لگتا ہے کہ ہم تینوں مہمانوں کا ایگریمنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا اس سے آگے بڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ جب وہ اکثریت میں ہوں تو ہم ریکنسائل نہیں کر سکتے، غالباً گزارا نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کی ایک کوشش بڑی دیر تک رہی، پھر دیکھا انہوں نے کانگریس نے ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے ہندو کا ذہن پڑھا اور علیحدگی کی پھر بنیاد پر گفتگو کی۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان قوم نے ایک ملک حاصل کر لیا تو کیا اس کے بعد قائد اعظم کی جو تقریر ہے جس کا حوالہ ہم دے رہے ہیں، کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک معنی میں تو کہہ رہے ہیں نا کہ سیکولرزم کی نفی، جیسے شامی صاحب نے فرمایا کہ وہ سیکولرزم کے علمبردار نہیں ہے اس معنی میں، اور اسی طرح سے وہ تھیوکریسی کی بھی علمبردار نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا اور بلکہ اس کی کچھ جگہوں پر نفی بھی کی۔ جی، تو وہ پھر کیا تصور تھا؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی تقریر کا حق پاتے ہیں تو بس وہ جمہوریت کو اپنا طریقہ بنائیں، چونکہ وہ مسلمان ہیں اس وجہ سے وہاں جو کچھ ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ آپ اس بارے میں فرمائیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا قائد اعظم کی جس تقریر کا حوالہ ہم دیتے ہیں اس سے پہلے قائد اعظم نے ایک اور تقریر بھی کی، بلکہ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موجودگی میں جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں ہی تقریر کی، جس میں انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے توجہ دلائی کہ آپ اکبر کی جو روایت ہے بر صغیر کے اندر آپ اپنے آپ کو اس سے منسوب کریں۔ وہ بڑی ایک ٹالرینٹ اور بڑی ایک جو اس کے اندر ایک وسعت تھی، تو قائد اعظم نے اس کی تصحیح کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جمہوریت کو اس سے 1300 سال پہلے سے جانتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود یعنی قائد اعظم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے بطور ریفرنس اکبر کو قبول نہیں کیا، بطور ریفرنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ ٹھیک ہے خورشید صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ میں ڈاکٹر مہدی حسن کا یہ کامنٹ لے لوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات جس پہ ہم سبھی غالباً اپروچ کر رہے ہیں کہ مسلمان قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ ہمارے وکیل بہت اچھے تھے، انہوں نے مقدمہ لڑا اور ہمیں ایک وطن لے کے دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پالیسی سے متعلق جو بابائے قوم ہونے کے ناطے سے ہمیں کچھ ابتدائی رہنمائی دی۔
اس کے بعد جو ملک آگے تشکیل پانا تھا، جو آئین بننا تھا، اس کے بنیادی اصولوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ کیا ایک سادہ جمہوری ملک نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک جو تبدیلی آئی کانسیپٹ میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو آئیڈیا تھا اور جو آبجیکٹیوز تھے، اس میں ٹرانسفر آف پاپولیشن جو ہے وہ آن دا کارڈز نہیں تھی. جو لوگ جہاں تھے وہیں رہنا تھا انہوں نے. تو اگر فساد نہ ہوتے اتنے بڑے اسکیل پہ، کمیونل رائٹس نہ ہوتے جو بعد میں ہوئے آزادی کے، تو پھر ٹرانسفر آف پاپولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹرانسفر آف پاپولیشن کی وجہ سے جو اگر وہ پاکستان بنتا جو آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے لیڈروں کے اور قائد اعظم کے ذہن میں تھا، تو پاکستان میں 40% غیر مسلم آبادی ہوتی، اور اگر وہ صورتحال ہوتی تو یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا کہ اسلامی ریاست ہوگی پاکستان یا جمہوری ریاست ہوگی، کیونکہ آپ 40% یا اس سے تھوڑی زیادہ غیر مسلم آبادی کے ساتھ بڑی اکثریت ہے، مذہبی ریاست نہیں بنا سکتے تھے، جیسے ہندو مذہبی ریاست نہیں بنا سکتے تھے اگر مسلمان منتقل ادھر نہ ہوتے. تو سارے پاکستان اگر ڈیوائیڈ نہ ہوتا اور بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے سارے، اور آج بھی بڑی رکاوٹ ہے یہ، آج بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ ٹرانسفر آف پاپولیشن کی وجہ سے جو مسلمانوں کی ایک بہت غالب اکثریت ہو گئی، اس میں لوگوں نے یہ سوچا، حالانکہ بہت سیدھی سی بات ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، یہ ہے بات مسلمان ریاست یا اسلامی ریاست، اس میں فرق ہے. مسلمان ریاست کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمانوں کی ہے. ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ میں اوور ویلمنگ میجورٹی میں بیٹھے ہوں گے، تو وہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کریں گے جو اسلام کے بنیادی تصور یا فنڈامنٹلز کے خلاف ہو. یہ کافی ہے مسلمان ریاست ہونے کے لیے. جو آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کے ذہن میں تھا، انہوں نے یہ بھی پیشکش کی تھی 1946 میں کہ اگر آپ وہ پروونشل اٹانومی دے دیں ہمیں جو ہم 1925 سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں الگ ہونے کا شوق نہیں ہے، ہم تیار ہیں اس سے دستبردار ہونے سے، پاکستان کے تصور سے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ جو باقی حقوق، کیونکہ یہ مت بھولیں کہ مسلمان بحیثیت ایک علیحدہ آئیڈینٹی گروپ کے، جو اس وقت بھی علیحدہ تھا جب مسلمان یہاں بادشاہت کر رہے تھے، بطور ایک علیحدہ آئیڈینٹی گروپ کے گریجولی بادشاہت کی وجہ سے، فیوڈل سوسائٹی ہونے کی وجہ سے غیر مسلم پاپولیشن کے مقابلے میں بیکورڈ اور ڈپریس ہو گئے تھے. شامی صاحب، میں یہ چاہوں گا آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے کہ یہ جو اسلامی ریاست اور مسلمان ریاست، اس میں کیا فرق ہے، اور یہ مذہبی ریاست کیا ہوتی ہے، تھیوکریٹک اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے، قائد اعظم نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ یہ پاکستان جو ہے، ہم اس میں ایک تجربہ گاہ بنائیں گے. یعنی تجربہ گاہ کیا ہے کہ اسلام کے اصولوں اور اقدار پر ہم ایک جدید جمہوری فلاحی مملکت قائم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو تھیوکریسی، یہ پاپائیت وہ ہوتی ہے جہاں جو علماء ہیں ان کے پاس حق ہوتا ہے فائنل ڈیسیجن کا، آخری فیصلہ ان کا ہوتا ہے. اور پاکستان میں کبھی یہ تصور نہیں رہا، نہ مسلم لیگ نے کبھی یہ تصور رکھا، نہ اس کو قبول کیا. یہ تو پرانی چرچ کا تصور تھا، چرچ کا تصور تھا. وہاں سے پھر آپ دیکھیے کہ ایران میں رہا، اب ہے ایران میں جو ولایت ہے، علماء کی حکومت. علماء کی حکومت یعنی یہ ہے کہ علماء کے پاس حتمی رائے، جیسے ہماری سپریم کورٹ، فائنل ورڈکٹ ان کے پاس، جیسے سپریم کورٹ ہے ان کے پاس، وہ آگے انٹرپریٹیشن کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور وہاں وہ کیا سعودی عرب میں بھی کچھ اسی طرح ہے؟ نہیں، سعودی عرب میں بادشاہت ہے. دیکھیے لیکن وہاں علماء کو ایک غیر معمولی اثر حاصل ہے. دیکھیے علماء اس لیے ہے کہ وہاں کوئی آئین وغیرہ تو ہے نہیں، وہ خود فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک معلوم ہوتا ہے معاہدہ ہے علماء کا. درست ہے. دیکھیے بات کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان معاشرہ جو ہے، جیسے تقسیم ہو گئی ہے، ملک بن گئے، تو ہر ملک کا ایک مزاج ہے، ایک تہذیبی پس منظر ہے، ایک تاریخ ہے، ایک اس کا ماحول ہے، ایک اس کی آب و ہوا ہے. ہمارے یہاں فقہ جو ہے
وہ بھی تقسیم ہوتی ہے جو مختلف اس میں تو اپنے ماحول کے اور اپنے علاقوں کے حساب سے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. دیکھیے اب جیسے ہمارا لباس ہے, جیسے ہمارا کھانا ہے, وہ سعودی عرب کا کھانا ہم سے کچھ مختلف ہے, لباس ہم سے مختلف ہے. اور سعودی دیکھیے اب اس کا مطلب یہ نہیں اس میں کھائیں گے تو ذبیحہ ہم بھی اور وہ بھی, لیکن پکائیں گے اپنے طریقے سے. تو اسی طریقے سے سیاسی نظام ہے. ہمارا جو پس منظر ہے اور ہمارا جو ماحول ہے اور ہماری جو معاشرت ہے اس کے اعتبار سے ہم وہاں اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہاں پارلیمانی جمہوریت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. سعودی عرب کا اپنا ایک معاملہ ہے, وہاں ایک بادشاہت ہے, وہ انقلاب کے ذریعے آئی, عبدالعزیز جو تھے وہ لے کے آئے اس کو, اور پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا علماء سے, آل شیخ کہتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب صاحب, کچھ ان کے فرائض ہیں, کچھ ان کے فرائض ہیں. بادشاہ جو ہے وہ اپنے اقدامات اور فیصلوں کے لیے علماء کو جواب دہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے, لیکن وہ پابند ہے کہ شریعت کے مطابق چیزوں کو چلائے. اب ان کی بادشاہ اپنا تصور ہے, ایران میں اپنا ایک تصور ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں علماء کرام کو یا مولوی صاحبان کو یہ حق حاصل ہے فائنل فیصلہ کرنے کا. ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن کا حق سپریم کورٹ کے پاس ہے. دیکھیے قائد اعظم نے جو بات کہی تھی. شامی صاحب قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دیجیے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.